أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. حضرت تقی عثمانی کی تفسیر ہے جو زیادہ تر بیان القرآن سے عکس لکھا ہے، اسی کو سنا دیتا ہوں جو مختصر بھی ہے جامع بھی ہے، کیونکہ زیادہ بہنے ہی کو منع کیا ہے بولنا لگنا ہے. فرماتے ہیں اس مکی سورہ میں 3 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، جو سب پر مہربان اور بہت زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، اس کی تشریح، یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں. اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا. اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے، سخت عذاب کا منتظر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی ہے. ترجمہ اس کا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اثر اور رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے. اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے. صحابہ ایک دوسرے کو سناتے بھی رہتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا ضروری ہے. اور صرف اپنے ہی عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرنا ہے. وہ تو عام ہے. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اہل کو بھی بنایا، آگ سے بچاؤ. کتنی زبردست آیت ہے. بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اس آگ کی سوزش کا کیا پوچھ رہا ہے؟ ایک بزرگ تھے وہ آگ کے چراغ کے ڈو میں اپنی انگلی لے آتے تھے اور جلنے لگتی تھے نکال لیتے. فرماتے اے نفس، جب اس چراغ کی سوزش تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی سوزش کو کیسے بچاؤ؟ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل ذرۃ شر یرہ. حضرت امام صاحب نے عشاء کے نماز کے امام سے سنا، رات بھر یہی کہتے رہے، جب ایک ذرہ برابر تم اذیت کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیشہ ہمیش کی اذیت کو کیسے برداشت کرتے؟ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک ہی بن جانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی کئی جگہ گزرا ہے
صبر قرآن کریم کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہو یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہو اس وقت ان خواہشات کو کچل دیا جائے۔ اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ تھوڑا سا بیچا نیک باتوں پہنچاؤ، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے صبر بہت بڑی فضل۔ صبر جو ہے یہ اس سلوک کا سب سے بڑا جز ہے، صبر کرنا۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ واصبر نفسک، صبر کوئی ناگوار چیز ہے لیکن کو برداشت کرنا اس کے نفع کے لیے، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ کے فیصلے پر راضی اعتراض سے اپنے کو روکا رکھنا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں عورتیں کہ کس جرم میں ہم کو اللہ نے یہ سزا دیا ہے، یہ پوچھتے ہیں خود کس جرم میں؟ جرم کی کمی ہے ہمارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ جو بغیر ذکر کی گزر گیا یہ بھی جرم ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کسی دوسرے بزرگ کے ہیں، درخت کے نیچے کہا ایسا آرام کر لوں تب چلوں۔ آرام کر رہے، چڑیاں آپس میں بول رہی تھی یہ جا رہا اپنے دوست سے ملاقات کرنے، وہ تو مر گیا، یہ اچھی سی کتابوں میں لے گا، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ تو کہا کہ اب ہم وہاں کہاں جائیں جب وہ مر ہی گئے، چڑیاں جھوٹ تو بولیں گی نہیں، مر ہی گئے تو اب واپس کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ مر گئے قبر تو ان کی ہوگی، چلو فاتحہ ہی پڑھ لو۔ گئے دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں آیا کہ چڑیاں بھی جھوٹ بولنے لگی، چڑیاں بھی جھوٹ بولنے لگی۔ کہا نہیں سچ سچ انہوں نے کہا، جھوٹ نہیں ہوا۔ جس وقت انہوں نے کہا تھا میں ذکر سے غافل ہو گیا تھا، ذکر سے غافل۔ ہمارے حضرت بہت ذکر کو بہت اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر فقہ کے مسائل میں کوئی گفتگو کر رہا ہے صاحب بدائے نکال رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، بس کام میں لگے رہو دین کے، صرف اللہ اللہ کہنا ہی ذکر نہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ بھی نہیں کوئی کہے کہ وہ تو منع کرتے ہیں ذکر سے، کوئی ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہ تو ذکر ہے ہی ہے، لیکن ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ ہمارے حضرت جائے تھے وہاں تو جانتے ہو سڑک ہے خوب، وہاں نہ آئے گا بارات پہلے بہت ایسی آتی تھی، تو فرماتے تھے کہ اس نے اپنا کام کیا، ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس نے غفلت کام کیا تھا، ہم کو ذکر کا مزید اسی پہ شروع کر دیتے تھے۔ اور جیسا کہ پہلے کئی جگہوں گزرا ہے کہ صبر قرآن کریم کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ ہے صبر کا لفظ۔ آپ کو حجرے میں بیٹھے میں آرام ہے، حضور کو کہا جا رہا ہے، ظاہر کی ایک سوئی ہے، لیکن آپ یہاں سے نکلیے، وہ جن کے جذبات بھی صحیح نہیں ہے مسجد میں ان کے پاس جا کے بیٹھیے، صبر کرائے، حضور سے کو بھی صبر کرائے، اور صبر ہی کا لفظ ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم، حجرے میں چاہے ایک سوئی ہو، تنہائی ہو، سب مراقبات ہوں، لیکن اس وقت آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ نکلیے حجرے سے اور مسجد میں بیٹھیے، اور وہ لوگ جن کے بدن کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں مگر اللہ کو پکار رہے ہیں ان کے یہاں جائیے۔ اس کی قدر ہے، ذکر کی قدر ہے، ذاتی اللہ کو یاد کرنے والا سب سے بڑی بات اللہ کا ذکر یاد کرنا، چاہے دل سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے کسی بات سے ہو، نصیحت سے، ذکر بہت بڑی نعمت، ولا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔
ہمارے حضرت کا بڑا اہتمام تھا، لگائے رکھتے تھے، حافظ قرآن تھے تو پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن ذکر کی بھی بات نہیں، تسبیح ہر پر ساتھ، ماشاء اللہ صاحب ذکر ہے، ولا ذکر اللہ ہے اکبر۔ بازار سے نفرت، وہاں کیا جاتے ہو، بہترین جگہ ذکر۔ ہم لوگ حضرت چھوٹی والی مسجد نماز پڑھتے تھے، ہم لوگ بڑی والی مسجد میں اتفاق سے موری بات بلایا، مبین بولا نہیں تھے، ہم کو بلایا نہیں تھے، ارے یہ دیکھیے میں نہیں وہاں ہوں، تو انہوں نے غفلت، بس کسی وجہ سے ہم لوگ دیر ہو گئی، پھر چھوٹی مسجد بڑی مسجد میں گئے تاکہ یہ غفلت نہ ہونے پائے ہمارے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اللہ کے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، بڑا ذکر اللہ ہے اکبر، اللہ کا ذکر چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے فقہ کے مسائل ہی بیان کرے، لیکن اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ مریض ہے، یہی تصور کرو کہ ہم مریض ہیں، اللہ نے ڈالا ہے، جب اللہ اسی پر راضی ہے ہم بھی راضی ہیں، اللہ راضی۔ بہرحال پھر دیر ہو جائیں گے، یا کسی گناہ پر اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے، اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ پوری شرح ہے، پورے قرآن حدیث، پوری کتابوں کی شرح ہے یہ سورہ مجھے دینا۔ نیک عمل کرو، خود برائیوں سے بچو، برائیوں سے خود بچو، امر بالمعروف اور امر بالمعروف نہی منکر کا سلسلہ بھی جاری رکھو، وتواصوا بالحق وتواصوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں، تقدیر کا شکوہ کیے بغیر وہ ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا صبر، لیکن دوا علاج بھی کرو، کوئی صورت جو ہو۔ مزید دیکھیے سورہ آل عمران کی آخری آیت پر ہمارا حاشیہ، اب آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ہم بھی دیکھیں گے، بہرحال چونکہ مختصر بیان کرنا ہے، بابا سبھی کو کہتے ہیں مختصر سورہ ہے اور کامل تعلیم سورہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے مختصر اور معانی کے اعتبار سے اکمل، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ لوگ تو منع ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مختصر بیان کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بہرحال یہ سورہ بنیادی سورہ ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہوتا یہ صورت ہی تو ہمارے عمل کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام نے قدر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ کی قدر کرنی چاہیے کہ مختصر سے مختصر سورہ لیکن کامل ہے، اجر کے اعتبار سے، اللہ کے خوشنودی کے اعتبار سے، نجات دلانے والے کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہر دن تو ایسے ہی ہوتا ہے، آخری دن ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کے، ہمارے تمام اہل متعلقین کو اس سورہ پر لائے۔ حضرت محمد صاحب بہت بیان کرتے رہتے تھے چیزوں کو کہ جتنا بھی ہو کرو، غافل نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی فرمائیے۔ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں لیٹے رہیے، بیٹھیے بھی نہیں، لیکن بہرحال اتنی گنجائش ہو رہی ہے سب۔ اب دعا بھی کریے مولانا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے مواعظ سے، اس کے عبرت کی آیتوں سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ تمام ملائکہ وغیرہ جب عاجز ہو جائیں گے سفارش سے، تو قرآن پاک سفارش ہو جائے گا قرآن میں۔ اس بنا پر قرآن سے ربط، اس کے تلاوت کے اعتبار سے، معانی مدارک کے اعتبار سے بہت حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں چومنا، وغیرہ کہتے ہیں ضرور چومنا چاہیے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق، پورے دین سے تعلق رکھنا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی ہے، لیکن اعتقادات کے اعتبار سے ہم کو پختہ ہونا چاہیے،
یا اللہ اس دعاؤں کو، یہ مجالس کو قبول فرمائیے، اور جو کوئی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کے ہم کو بھی، ہمارے تمام ضروریات کو بھی، تمام متعلقین کو بھی، اور سارے عالم کو اس کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ